السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاقم وجهك للدین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون۔ من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلأنفسہم یمہدون لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ انہ لا یحب الکافرین۔ پس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخ کو درست دین کی طرف موڑے رکھیے، مرکوز کیجیے قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس دن لوگ پھٹ کر جدا جدا ہو جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے۔ جس نے کفر کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو وہ اپنی ہی کامیابی کی راہ کو ہموار کر رہے ہیں، تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے انہیں اپنی مہربانی سے اس کا بدلہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور وہ یقیناً کافروں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الروم سورہ نمبر 30 اور اسی سورت سے آیت نمبر 43، 44، 45 یعنی 43، 44، 45 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، کل کے درس پر غور و فکر کیجئے، کل کے درس کو یاد کیجئے۔ ہم نے بتلایا تھا کہ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے زمین میں فساد پھیل گیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا فساد اس روئے زمین پر یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھائے لیکن اللہ کی ہی نمک حرامی کرے۔ کھائے کس کا؟ اللہ کا، لیکن فرما برداری کس کی ہوگی؟ ان کی ہوگی۔ کھائے گا اللہ کا، نمک حرامی کرے گا اللہ کے ساتھ، اللہ کے حکموں کی مخالفت کرے گا، اللہ کے حکموں سے بغاوت کرے گا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے منہ موڑ کر کے نافرمانی کے راستے پر چلے گا۔ سب سے بڑا فساد اس روئے زمین پر یہی ہے، اس سے بڑا فساد اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے نبی کو خطاب کیا ہے، حالانکہ نبی سے زیادہ سیدھے دین پر چلنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فاقم وجهك للدین القیم، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخ کو درست دین کی طرف موڑے رکھیں۔ کہا گیا ہے نبی کو، لیکن حکم ہے اللہ کے نیک بندوں کے لیے، سبوں کے لیے نہیں ہے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے حکم ہے، کیونکہ جو بھی اللہ کا نیک بندہ بننا چاہے گا پہلے اس کو وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا جو اللہ کے نیک بندوں کی صفتیں ہیں۔ تو یہاں پر اگرچہ حکم دیا گیا ہے نبی کو، لیکن حکم دیا گیا ہے مسلمانوں کو کہ جتنے بھی ادھر ادھر کی چیزیں ہیں، جتنے بھی لغویات ہیں، جتنی بھی نافرمانیاں ہیں، جتنے بھی کفر و شرک اس روئے زمین پر ہو رہے ہیں، جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی بغاوت اس روئے زمین پر لوگ کر رہے ہیں، ان تمام سے رخ موڑ کر کے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخ کو آپ درست دین یعنی دین اسلام، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین ہے، اس دین کی طرف اپنے رخ کو موڑ لیجیے۔ ہر چیز سے اپنے آپ کو بیزاری اختیار کیجیے، ہر چیز سے ہٹ کر کے اللہ کی طرف اپنے رخ کو موڑ لیجیے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی توجہ کو درست دین کی طرف مرکوز کیجیے، من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، اس دن سے پہلے اپنے رخ کو درست کر لیجیے، اس دن سے پہلے اپنی توجہ کو صحیح دین کی طرف مرکوز کر لیجئے کہ جس دن کے آ جانے کے بعد یا آ جانے سے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ وہ دن آئے گا تو آئے گا، یعنی قیامت کا دن، یعنی من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، اس دن سے پہلے اپنی توجہ کو صحیح دین کی طرف مرکوز کر لیجئے کہ وہ دن آ جائے گا جس کے اللہ کی طرف سے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ٹل نہیں سکتی ہے، موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اور موت کا جو وقت مقرر ہے اس میں آگے پیچھے بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کریکٹ
سیکنڈ کا جو سوئی ہوگا جو اللہ نے مقرر کر کے رکھا ہوگا، وہ سوئی جیسے ہی اس سوت پہ پہنچے گا موت آ گئی. کوئی آگے پیچھے بھی نہیں کر سکتا ہے، کوئی ٹال بھی نہیں سکتا ہے. بالکل اسی طرح سے قیامت کا دن جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے، نہ کوئی اس کو ٹال سکتا ہے، نہ کوئی اپنے اوپر سے ٹال سکتا ہے، اور نہ اس کو کوئی آگے پیچھے کر سکتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا یہاں پر یوم لا مرد لہ من اللہ، اللہ کی طرف سے اس دن کے ٹالے جانے کی کوئی صورت نہیں ہے. جیسے موت نہیں ٹل سکتی، اس کا وقت نہیں ٹل سکتا، ویسے ہی قیامت نہیں ٹل سکتی. کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، کوئی اپنے اوپر سے بھی نہیں ٹال سکتا، نہ اس کو آگے پیچھے کر سکتا ہے. اور اسی چیز کی حقیقت کی مناسبت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو آدمی مرا بس قیامت شروع. جو لوگ مر چکے ہیں ان کی قیامت شروع ہو چکی ہے. یاد رکھیے گا، ہم بھی مریں گے اور ہماری قیامت شروع ہو جائے گی. یہ نہیں کہ قیامت کے میدان کا انتظار ہوگا، نہیں، مرتے ہی قیامت شروع. آنکھ بند اور ڈبہ غائب. تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے، اپنی موت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے عقیدوں کو درست کر لو، اپنے اعمال کو درست کر لو، اپنے فکر کو درست کر لو، اپنی سوچ کو درست کر لو. یاد رکھیے گا، اعمال جو ہے وہ سیکنڈری ہے، اصل انسان کی فکر ہے. فکر کے اندر جتنی اچھائی ہوگی، جتنا خیر ہوگا، ہمارا فکر جتنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے میچ کرے گا، وہی اصل چیز ہے. جب وہ چیز اچھا ہوگا تو عمل اپنے آپ اچھا ہو جائے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا نبی سے زیادہ کوئی عمل کرنے والا ہے؟ کیا نہیں. صحابہ سے زیادہ ہم عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لہذا پہلے ان کا منہج، ان کی فکر ہمارے اندر آنی چاہیے. اسی لیے کہا کہ اپنے رخ کو درست دن کی طرف مرکوز کیے رکھیے، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جو ہمارے موت کا دن مقرر ہے. سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا اسی آیت کریمہ میں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رخ کو درست دین کی طرف مرکوز کیے رکھیے قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کی اللہ کی طرف سے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں. یومئذ یصدعون، اور اس دن لوگ پھٹ کر جدا جدا ہو جائیں گے. کیا مطلب یہ کہ اگر کوئی اس روئے زمین پر منافق رہا، منافق یعنی اپنے آپ کو تو مسلمان شو کرتا رہا، لیکن اصل میں وہ مسلمان نہیں تھا، منافق، وہ قیامت کے دن چاہے گا کہ ہم مسلمانوں کی جماعت میں گھس کے نہیں ہو پائے گا. سارے کے سارے لوگ قیامت کے میدان میں اٹھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سبوں کو اٹھائے گا اور سبوں کو ہکا کر کے میدان محشر میں لے جائے گا. تو اس دن جیسے بھیڑ چھٹ جاتی ہے، ویسے ہی کافر لوگ ایک طرف ہو جائیں گے، منافق لوگ ایک طرف ہو جائیں گے، مشرک ایک طرف ہو جائیں گے، مسلمان ایک طرف ہو جائیں گے. ہر گروہ الگ الگ ہو جائے گا. جو جیسی فکر کا ہوگا ویسے فکر میں چلا جائے گا. اس لیے کہا جاتا ہے عمل جو ہے وہ سیکنڈری ہے. ہمارا جو فکر ہے، جو ہمارا عقیدہ جو ہے، ہماری جو سوچ ہے، وہ صحابہ کرام کی سوچ سے ملنی چاہیے. نماز تو ابلیس بھی پڑھا کرتا، نہیں پڑھتا تھا کیا؟ ہم سے زیادہ پڑھتا تھا ابلیس کی نماز. ابلیس کی نماز کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں کر سکتے. صحابہ کی سوچ ہونی چاہیے، سلف کی سوچ ہونی چاہیے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں کی فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے، تب جا کر کے عمل بھی قابل قبول ہوگا. محترم سامعین کرام، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اس دن سے پہلے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو جس دن قیامت قائم ہوگی، اور جو جس گروپ کا ہوگا اس میں چلا جائے گا. یہ سب اتنی تیزی سے ہوگا قیامت کے دن کہ جیسے ایک بھیڑ ہے اور بھیڑ اچانک چھٹتی ہے اور لوگ ٹکڑیوں میں بڑھ جاتے ہیں، ویسے ہی کافر ایک طرف ہو جائیں گے، مشرک، منافق، مومن سب ایک طرف ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو کہا کہ یومئذ یصدعون، اس دن سے پہلے پہلے جس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، جدا جدا ہو جائیں گے. اور پھر اللہ نے فرمایا من کفر فعلیہ کفر، جو کفر کرے گا اس کا وبال اسی کے اوپر پڑے گا. اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور پھر آگے کہا ومن عمل صالحا فلانفسهم یمہدون، اور جو آدمی نیک عمل کرے گا وہ اپنی ہی خیر اور کامیابی کی راہ کو ہموار کرے گا. ابھی راستے کہیں کہیں پر نہیں ہوتے، اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے تاکہ جانے میں آسانی ہو. تو جو ہم نیک عمل کر رہے ہیں وہ ہمارا فائدہ ہے، ہماری کامیابی کی راہ کھل رہی ہے. اس سے کسی پر ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، اللہ پر بھی احسان نہیں، دنیا والوں پر بھی احسان نہیں ہے. یہ ہمارا عمل ہے اور ہم اپنے کامیابی کے راستے کو ہموار کر رہے ہیں.
اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اسی چیز کو مزید مؤکد فرمایا. کیسے؟ دیکھیے اللہ نے فرمایا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ انہ لا يحب الکافرین. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو قائم کرے گا. اس قیامت کے آنے سے پہلے اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے رخ کو درست دین کی طرف کر لیجئے، تاکہ قیامت جب آ جائے گی اور اللہ جو قیامت قائم کرے گا اس کی وجہ یہ ہے تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں اپنی مہربانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دے دے. اس اپنی مہربانی سے. یاد رکھیے گا، اگر قیامت کے دن کسی کو جنت مل رہی ہے یا ملے گی تو یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہمارا حق ہے جنت میں جانا. نہیں، اللہ کا فضل ہوگا. کیونکہ دنیا میں ہم چاہے کتنی بھی فرما برداری کر لیں، اللہ نے جو کچھ دنیا میں ہم کو دیا ہے اس کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے. جو ہوتا ہے نا، تھوڑا سا عمل کرنے کے بعد لوگ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم عرش معلیٰ کے ستارے ہیں کیا. نہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح البخاری کتاب المرضع، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا جب تک کہ اللہ کی مہربانی ہو. پوچھا صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا آپ کو بھی نہیں؟ کہا کہ ہم کو بھی نہیں، اللہ یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے ہم کو ڈھانپ لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اسی بات کو بیان فرمایا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مہربانی سے اس کا بدلہ عطا کر دے. اور پھر آگے اللہ نے کہا کہ وہ یقیناً کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو گویا جن کو پسند کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے اپنی مہربانی سے اللہ جنت میں داخل کر دے گا. اور اللہ کا فضل اور اللہ کی مہربانی اور اللہ کی محبت کو پانے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اللہ کے حکموں کی بغاوت سے بچنا ہے. تبھی جا کر کے اللہ کی مہربانی ہمارے اوپر آ سکتی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.